جی اس وقت ہم مین بازار میں ہیں جناب، اور ہمارے ساتھ جناب کیسر بٹ صاحب ہیں. آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ان کے دل کی آواز کیا ہے. جی السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سب سے پہلے تو بات یہ میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہمارے اوپر لاگو کرنا جو ہے یہ اشد ضروری ہے. اس میں جو ہے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. ڈرنے کا یہ صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کے لیے نماز کو ادا کرنا، روزے کو رکھنا، اچھے اچھے کام کرنا، نیکی کے انبار لگانا، یہ سب سے بہترین. اور ہمیں اس رمضان مبارک کے مہینے میں یہ سعادت مندی حاصل ہو رہی ہے، ہمیں یہ سمیٹنا چاہیے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہم یہ رمضان مبارک کے مہینے کی ایک سعادت مندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بخشش، رحمت اور جو ہے وہ ليلۃ القدر کی رات کا ایک ذریعہ ہمارے لیے بنا دیا. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرضی نماز کو بہت بڑھا چڑھا کر اللہ انسان کے لیے وہ بڑھا دیا. جو نفلی عبادت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرضیت کو ادا کر دیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں عمرہ کرو. پوچھا گیا کہ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے کہ یہ حج کے برابر اس کا ثواب ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ رمضان مبارک ہے جس میں کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. اور اس میں یہ سعادت مندی یہ ہے کہ آخری عشر میں 5 طاق راتوں میں اس کی عبادت کی جائے. اور سب سے بہترین اگر اپنے آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے اور اچھائی کی طرف لے کر جانا ہے، گناہوں کے جو ہے دھلائی کرنی ہے، تو وہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اس کی عبادت کی جائے اور اس عبادت میں اپنے آپ کو اللہ کے روبرو پیش کر کے یہ معافی کا ذریعہ بنائے. جی بہت شکریہ جی جناب، ماشاءاللہ جی بہت زبردست بات کی ہے بٹ صاحب نے، ایمان تازہ کر دیا ہے. تو علامہ صاحب کا شعر ہے جی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یوں جی نیو جاوا جی چلو.